حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے، دن کا وقت تھا، تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا. لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبی سے بھی نظر آتا ہے، اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائیڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا، اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کر دوں، اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف، یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لیے سب خیرات کر دوں. اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے، یہ ابو ذر غفاری راوی، جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی بھی تھی، جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے، وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی. تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا، المستدرک الحاکم میں تو ڈیٹیل موجود ہے. یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں، اکثر لوگ صحابہ کرام کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں، مطلب پوری زندگیاں لگ جائیں تو وہ واقعات بیان کرتا رہے انسان، ختم نہیں ہوتے. اس میں 3 بڑی کتابیں ہیں جو یعنی اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہیں. اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ کتاب ہے وہ ہے اسد الغابہ. امام ابن اثیر المتوفا 630 ہجری نے 8000 صحابہ کے حالات و واقعات جمع کیے ہیں اس کے اندر. یہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے شرح کے ساتھ. اس کی شرح لکھی ہے الاصابہ امام ابن حجر اسقلانی نے، المتوفا 852 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات و واقعات، یہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس. اسد الغابہ کی شرح الاصابہ، اور ایک اور کتاب ہے امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری، الاستیاب ان کی کتاب ہے. اب وہ ابھی اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ فضائل صحابہ جو چیپٹر ہیں بخاری میں، مسلم میں، وہ آپ کو چند ایک واقعات ملیں گے ڈیٹیلڈ. آپ کو المستدرک للحاکم میں جو 4تھی اور 5ویں جلد ہے نا، جو اردو ترجمے والی بریلویوں نے چھاپی ہے، وہ تو ساری ہے صحابہ کرام کے بارے میں اور ڈیٹیلڈ حالات ہیں. ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آپ کو آلموسٹ جتنی میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں آپ کو مل جائیں گی. اس میں یہ حدیث نبی علیہ السلام نے، یعنی یہ حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے، کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. اور آپ نے یوں انگلیاں ڈالی. اور ابو ذر غفاری کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے حضرت عثمان کے دور میں. یہ بات عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں نہیں کہی تھی؟ وہ بھی ہے، وہ تو صحیح بخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. سیم الفاظ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حاکم میں ہے. آپ مستدرک للحاکم کا چیپٹر کھول لیں. وہ تو یزید کے دور تک گئے تھے نا، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوئے. انہیں حضرت عثمان غنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ، یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا. تو یہ یعنی اس میں پھر حدیث میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام سے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، تلوار اٹھا لوں؟ آپ فرمایا صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حق بات کی تلقین کرتے رہنا، پھر آپ کو حاکم میں ملے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ عنقریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا، شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا.